کیا 2024 میں آپ کے حساب سے کیا نریندر مودی کی تیسری بار تاج پوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، تاج پوشی تو یہاں ہوتی نہیں، یہاں تو الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن میں جو بھی جیت جائے، بھائی جو بھی محنت کرے گا اور خدمت کرے گا اور لوگوں کو مطمئن کرے گا اس کو جیتنا چاہیے۔ جیتنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے فراڈ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یا بیجا لالچ نہیں دینا چاہیے۔ یہ میں کہوں گا، مودی جی سے بھی کہوں گا اور جو مخالف ان سے بھی کہوں گا کہ آپ مانوتا کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو مطمئن کیجئے اپنی خدمت سے اور ان کا ووٹ حاصل کیجئے۔ اگر اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں بہت خوشی کی بات، اگر مودی جی کامیاب ہوتے ہیں بہت خوشی کی بات۔ ہر سب کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کوئی ایسا ٹارگٹ رکھے جو ملک کے کنسٹرکشن کا ہو، ملک کی ترقی کا ہو، فلاح و بہبود کا ہو، تو وہ چاہے مودی جی کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے ہو۔ کسی شخص سے ہماری کوئی نہ نفرت ہے نہ دوستی ہے، ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ بھئی ملک کو ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کہ جو اس بات کی فکر کرنے والے ہوں، ان لوگوں کے ہاتھ ہوں جو اس کی فکر کریں کہ ملک کو ہمیں بہت ہی امن و سلامتی اور شانتی کے ساتھ لے کر چلنا ہے، آپس میں دوستی اور بھائی چارے کو قائم کرنا ہے، اور ہر اعتبار سے ملک کو ترقی دینا ہے۔ سعودی کنگ ہے محمد بن سلمان، تو آپ سلمان صاحب پہ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، جو کنگ ہے سلمان، وہ تو بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ تو سمجھ لیجیے ریٹائرڈ ہے۔ اب ان کا بیٹا ہے محمد بن سلمان، وہ ابھی ایک نوجوان ہے اور وہ ترقی کے جس راستے پہ جانا چاہتا ہے وہ راستہ انسانیت کا نہیں ہے، وہ راستہ شرم و حیا کا نہیں ہے، وہ راستہ ادب و اخلاق کا نہیں ہے، وہ راستہ ایسا نہیں ہے جو مکے اور مدینے سے مناسبت رکھتا ہو۔ وہ فلم سٹارز کو بلاتا ہے، ایکٹروں کو، ایکٹریسوں کو بلاتا ہے، ننگے ناچ کرواتا ہے اور ماحول کو بگاڑتا ہے، عیاشی کرتا ہے، دولت کا بے تحاشا غلط استعمال کرتا ہے، اور جس طرح غربت زدہ لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو مدد فراہم کرنی چاہیے، صرف وہی نہیں جہاں پر بھی لوگ پریشان ہو، اور صرف مسلمان نہیں، بھئی ہمارا یہ کہنا ہے کہ صاحب اسلام تو انسانیت کے لیے آیا ہے، اس لیے جہاں پر بھی انسان پریشان حال ہوں، غریب ہوں، اور جہاں یتیم ہوں، بیوہ ہوں، ان کی خدمت کرنا یہ اصل کام ہے۔ یہی کام کیا تھا حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، جو خلفائے راشدین تھے۔ انہی کی میراث کو لے کر چلنا چاہیے۔ ان کے راستے سے جب کوئی ہٹتا ہے، قرآن کے راستے سے ہٹتا ہے، تو ہم اسے غلط مانتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی اجازت ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کہ جو غلط کام کرے اس کی غلطی کو بتائیں، اس پر جو ہے نکیر کریں، یہ کہیں کہ یہ غلط۔ اگر ہم خاموش رہتے ہیں، غلط کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، تو یہ جرم میں شرکت ہے۔ اس لیے محمد بن سلمان کا اس وقت جو معاملہ ہے، ایک طرف عیاشی کا بھی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ماحول کو بگاڑنے والا عمل ہو رہا ہے، اور جو تقدس ہے مدینہ کا اور مکے کا، اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اس پر ہماری تنقید ہے، اور ہماری نہیں، بہت دنیا کے بہت سے علماء اس پر سخت تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر عرب علماء بہت کھل کر اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ صاحب، نیوز 21 چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پریشیس ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ خیر۔